معاون خصوصی وزیراعظم متعارف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دیکھیے تحفے ہوتا ہے نا، سنت ہے تحفہ دو، تحفے کو بیچنا ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، یعنی تحفے کو بیچ کے کیا حاصل ہوگا، اور ایک ایسا تحفہ جو ایک سربراہ ہے مملکت کا وہ دوسرے کو دیتا ہے تو اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اس میں فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو رولز بتاؤں کیبنٹ کے رولز، اس کی کاپی میں آپ کو بھی پرووائڈ کر دوں گا۔ کیبنٹ کے رولز بڑے کلیئر ہیں کہ یہ گفٹ ریٹین کیے جا سکتے ہیں۔ اب ریٹین کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر کیبنٹ کے رولز آپ نے نہیں پڑھے اور آپ کو نہیں پتا کہ تحائف کو بیچا نہیں جا سکتا، تو آپ ساری عمر آکسفورڈ کی 3rd ڈگری، آپ نے 3rd کلاس ڈگری لی ہے، 3rd ڈویژن لیا ہے، تو آپ کو آکسفورڈ میں انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ ریٹین کا کیا مطلب ہے۔ ڈکشنری کھولے، ریٹین کا مطلب پتا کر لیں۔ ریٹین کا مطلب اپنے پاس رکھنا۔ ریٹین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ اس کو سرے بازار بیچ سکتے ہیں۔ پہلی وائلیشن رولز کی یہ ہوئی ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کے، حکومت پاکستان کے رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ گھڑیاں جو بھی تحائف ہیں ریٹین کر سکتے ہیں جن کی ویلیو 30,000 سے اوپر ہے۔ تو آج میں پہلی وائلیشن کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کرپشن، فراڈ اور امبیزلمنٹ عمران نیازی صاحب نے اور سابقہ خاتون اول نے کیسے کیا۔ اگلی سلائیڈ پہ آئیے گا ذرا، یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 2021 میں ایک بلغاری کا سیٹ آتا ہے۔ یہ بلغاری کا سیٹ آپ دیکھ لیں، اس میں خواتین کی جولری ہے، یہ پورا سیٹ ہے، یہ پورا باکس ہے۔ اس میں ایک نیکلس ہے، ایک بالیوں کا پیئر ہے، ایک بریسلٹ ہے اور ایک انگوٹھی ہے۔ اس میں بہت قیمتی پتھر اور ہیرے استعمال کیے گئے ہیں اس بلغاری کے سیٹ میں۔ آپ کو بھی ہارڈ کاپی بھی دوں گا۔ یہ بلغاری کا سیٹ ایک دوست ملک کے سربراہ نے تحفے میں پیش کیا 2021 میں، اور یہ خاتون اول کے لیے تھا۔ خواتین کی جولری ہے اس میں۔ اگلی سلائیڈ پہ آئیے۔ اس بلغاری کے سیٹ کی یہ اگر آپ جائیں گے نا کسی ویب سائٹ پہ بھی، عمومی طور پہ ان کی قیمت اس لیے نہیں دی ہوتی کہ یہ اسپیشل گفٹس ہوتے ہیں۔ یہ اسپیشل طور پہ میڈ ٹو آرڈر جسے کہتے ہیں نا، کہ جس کو آرڈر کر کے بنوایا جاتا ہے، اور دنیا میں ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، ان ہیرے جواہرات کی، ان پتھروں، قیمتی پتھروں کی۔ اور یہ ویسے بھی ایک کوئی سربراہ مملکت کا، دوست ملک کا سربراہ آپ کو کوئی چیز تحفے میں دینا، وہ نایاب ہوتی ہے۔ نایاب کسے کہتے ہیں؟ نایاب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی قیمت نہ لگائی جا سکتی ہو۔ بہت ساری چیزیں جن کی سینٹیمنٹل ویلیو بھی ہوتی ہے، کسی بادشاہ کی طرف سے، کسی صدر وزیر اعظم کی طرف سے جو تحفہ آتا ہے وہ نایاب تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب دوست ملک کے سربراہ کو تحفہ دیتے ہیں تو مہنگی ترین چیز دیتے ہیں۔ اب یہ بلغاری کا جو سیٹ ہے، بلغاری کے اس سیٹ کی جو ایسٹیمیٹڈ ویلیو پتہ کرائی گئی ہے $5 ملین ہے، یعنی 1.13 ارب روپیہ۔ 1.13 ارب روپیہ اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے، جس کے اندر بالیاں ہیں، جس کے اندر انگوٹھی ہے، جس کے اندر نیکلس ہے، جس کے اندر بریسلٹ ہے۔ اور یہاں پہ کیا اسیسمنٹ کروائی گئی ہے؟ 58 لاکھ روپیہ۔ 58 لاکھ اس کی کرائی گئی ہے ایسٹیمیشن، اور سرکاری خزانے میں کتنا جمع کرایا گیا ہے؟ 29 لاکھ، فقط 29 لاکھ روپیہ۔ یہ فرق آپ دیکھ لیں کہ 1 ارب کے تحفے کی ویلیو 58 لاکھ لگوا کے 29 لاکھ میں آپ نے اس کو خریدا ہے، تو باقی رقم جو تھی وہ کہاں گئی؟ یہ تحفہ کہاں پڑا ہے؟ یہ آپ کے گھر میں ہے، آپ نے بیچ دیا، ہو سکتا ہے آپ نے گھر میں رکھا ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس آج بھی موجود ہو، اس کی ویلیو ابھی بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو میرے دیے ہوئے فگرز اور رقوم میں کوئی ڈاؤٹ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، انٹرنیشنلی اکلیمڈ، بین الاقوامی شہرت یافتہ کوئی بھی ماہر لے آئیں، ان کی ویلیو لگوانے والا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آگے چلیں جی۔ اب یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک سیٹ ہے۔ یہ گراف ایک کمپنی ہے، گراف جو ہے وہ ہیرو میں ڈیل کرتی ہے، نایاب ہیرو میں ڈیل کرتی ہے۔
اب یہ 2020 کا واقعہ ہے. 2020 میں ایک دوست ملک کے سربراہ نے گراف کا ایک پورا سیٹ خاتون اول کے لیے پیش کیا. اس میں ایک نیکلس تھا جو ہیروں سے بھرا ہوا نیکلس ہے. اس کے ہر کونے پہ ایک ہیرا لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک ایئر رنگز کا سیٹ ہے, ایک بریسلٹ ہے اور ایک رنگ ہے. یہ تمام چیزیں ڈائمنڈ سے لدی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ عام ڈائمنڈ نہیں ہے. آگے ذرا ڈائمنڈ کی تصویر دکھائیں, اور یہ بہت دلچسپ چیز ہے جو میں آگے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. آگے آئیں ذرا. اس کی قیمت $15 ملین لگائی گئی ہے, اور کیوں لگائی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ گراف کی ویب سائٹ پہ انہوں نے کیا ویلیو دی ہے اور اس میں کیا فرق ہے جو پاکستان میں گفٹ پیش کیا گیا اور جو گراف کی ویب سائٹ پہ. $15 ملین یہ بنتا ہے 3.38 ارب روپیہ, کیونکہ یہ ایک چیز کی ویلیو نہیں ہے. اس میں جو ہار ہے, نیکلس ہے, ڈائمنڈ سٹڈڈ, ڈائمنڈ سے لدا ہوا, اس کی ویلیو الگ ہے. جو اس میں بریسلٹ ہیں, آگے آ جائیں ذرا, ایک سلائیڈ آگے آئیں, پیچھے آ جائیں, سوری پیچھے ہیں. جو بریسلٹ ہے اس کی ویلیو الگ ہے, جو بالیاں ہیں ڈائمنڈ والی اس کی ویلیو الگ ہے, اور انگوٹھی کی ویلیو الگ ہے. انہوں نے اس کی ویلیو لگوائی ہے 1.80 کروڑ. 3.38 ارب روپے کا یہ گراف کا پورا سیٹ ہے. اس کی ویلیو لگاتے ہیں 1.80 کروڑ, اور جمع کتنا کراتے ہیں اکتوبر 2020 میں 90 لاکھ روپیہ انہوں نے جمع کرایا انڈر ویلیو کروا کے. آگے آئے ذرا, گراف کی ویب سائٹ انگوٹھی کے بارے میں کیا کہتی ہے. یہ اب فگر پڑھ لیں, میرا فگر نہیں ہے. گراف کی یہ انگوٹھی ایمرلڈ کٹ یلو ڈائمنڈ ہائی جیولری رنگ, ایمرلڈ کٹ یلو ڈائمنڈ ہائی جیولری رنگ, یہ ہے 4.16 کیرٹ کی. اس کی ویلیو ذرا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ یہ ڈالر لکھے ہوئے ہیں, $9,85,000 کم ٹیکس. یہ میں نے گراف کی ویب سائٹ سے لیا ہے. یہ ایک انگوٹھی جس میں ایک یلو ڈائمنڈ لگا ہے, اس کی مالیت گراف کی اپنی ویب سائٹ کہہ رہی ہے کہ $9,85,000 اس 4 کیرٹ کی انگوٹھی کی ویلیو ہے. جو خاتون اول کو انگوٹھی دی گئی وہ 10 کیرٹ کی تھی. 24 کروڑ کی یہ ایک انگوٹھی بن رہی ہے, ایک ڈائمنڈ والی. اب اس گراف کے سیٹ میں ہار بھی ہے, نیکلس, اس میں بریسلٹ بھی ہے, اس میں انگوٹھی بھی ہے, اس میں بالیاں بھی ہیں, ایئر رنگز بھی ہیں, اور وہ سارے یلو ایمرلڈ کا ڈائمنڈ سب میں لگا ہے. جب ایک 4 کیرٹ والی انگوٹھی والا ڈائمنڈ جو ہے اس کی قیمت $9,85,000 یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے, آپ ابھی جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں گراف کی. تو 10 کیرٹ کی انگوٹھی کی کتنی مالیت ہوگی؟ تو یہ 3 ارب سے اوپر کا یہ تحفہ ہے گراف کا جو خاتون اول کو گفٹ کیا گیا تھا, جو مجھے نہیں پتا آج کہاں پہ ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ایک اور دوست ملک کی طرف سے تحفہ ہے. یہ کمپنی ہے ٹریفوگلیو. ٹریفوگلیو میں یہ ایک لاکٹ ہے چین کے ساتھ, ایک ایئر رنگز کا سیٹ ہے, 2 بریسلٹ ہیں, 2 انگوٹھیاں ہیں. یہ بھی پریشس سٹون جو قیمتی پتھر ہیں اور اس کے ساتھ ڈائمنڈز ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں. یہ مہنگی ترین چیز ہے, یہ 2019 کا تحفہ ہے. اس میں ذرا آگے چلیں ذرا. اس کی ویلیو $2 ملین ہے, جو تقریباً 45 کروڑ روپیہ بنتی ہے. یہ تینوں تحفے خاتون اول کو دیے گئے تھے, اور یہ جس ریٹ پہ انڈر ویلیو کروا کے, اربوں کے تحفوں کی قیمت لاکھوں میں لگوا کے ان کو گھر لے جایا گیا ہے یا گھر رکھا گیا ہے یا بیچا گیا ہے, یہ تحقیقات ہوں گی تو سامنے آئے گا. مگر اس کی آپ ویلیو دیکھ لیں. جو گورنمنٹ اس وقت کی حکومت نے ویلیو لگوائی ہے وہ محض 11 لاکھ روپیہ لگوائی ہے. اور 8 اگست 2019 کو عمران نیازی صاحب اور سابقہ خاتون اول 5,44,000 سرکاری طور پہ ادا کرتے ہیں اس تحفے کو خریدنے کے لیے. 45 کروڑ کا تحفہ خریدا گیا ہے 5 لاکھ میں. بڑا اچھا بزنس ہے. میری گھڑی میری مرضی کہنے والے کو کوئی شرم آ جاتی, کوئی حیا آ جاتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. بڑا ایماندار ہے جی, اربوں روپیہ کھا گیا قوم کا, اس ملک کا,
اس ملک کی وقار کو مجروح کرنے میں اس کا ہاتھ ہے, اس ملک کی عزت کو مجروح کرنے میں اس کا ہاتھ ہے, کہ ایک گھڑی چور اس ملک کا وزیر اعظم تھا, ایک ایسا شخص جو انگوٹھیوں سے لے کے, بالیوں سے لے کے, بریسلٹ سے لے کے ہار تک بیچ دے, جو پاکستان کو ملے ہیں, جو آپ ریٹین کر سکتے ہیں, بیچ سکتے نہیں ہیں. کیا یہ پیش کریں گے؟ لائیں, اس کی ویلیو لگواتے ہیں. آگے چلیں, اگلی سائیڈ پہ آئیں. اب یہ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو بریک اپ اب دکھاتا ہوں. بلغاری کا سیٹ جو ہے 1.13 ارب روپے, گراف کا سیٹ جو ہے 3.38 ارب روپے, ٹریفوگلیو کا جو سیٹ ہے 45 کروڑ روپے, اور اس میں ان میں سے ایک تحفے کے سیٹ کے ساتھ خان صاحب کے لیے بھی ایک سیٹ آیا تھا. اس میں ایک رولیکس کی گھڑی ہے, رولیکس کی گھڑی کے ساتھ ایک انگوٹھی ہے, ایک پین ہے اور کفلنگس ہے. یہ اس عمر فاروق والی گھڑی کے علاوہ ہے. یہ رولیکس کا ماڈل نمبر بھی لکھا ہوا ہے, کفلنگس, رنگ اور ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں. یہ گراف کے سیٹ کے ساتھ آیا ہے, اسی گراف کے سیٹ کے ساتھ آیا ہے. اس کی خان صاحب نے رولیکس کی وائٹ گولڈ ڈائمنڈز والی گھڑی کی ویلیو لگائی ہے 48 لاکھ روپیہ, اور 23 لاکھ میں وہ رولیکس کا پورا سیٹ خرید لیا ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وائٹ گولڈ والا ڈائمنڈ سے لدا ہوا رولیکس کی جو گھڑی والا سیٹ ہے وہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ 48 لاکھ کا ہے اور 23 لاکھ میں آپ گھر لے گئے ہیں؟ اس کی قیمت کروڑوں میں ہے, اور یہ 5-6 ارب روپیہ آرام سے بنتا ہے. بٹ میں نے ابھی رولیکس کا میرے پاس ریٹ نہیں آیا, وہ میں پتا کروا رہا ہوں, آ جائے گا, وہ بھی ڈسپلے کر دیں گے. مگر وہ رولیکس کرتا 48 لاکھ کی بالکل بھی نہیں ہے. کسی مملکت کے سربراہ نے آپ کو سستی رولیکس دینی تھی, وائٹ گولڈ والی ڈائمنڈ والی رولیکس ہو, اور وہ 8-10 کروڑ سے نیچے کی ہو. میں نہیں مانتا اس بات کو. تو یہ آپ نے ٹوٹل جو سرکاری خزانے میں خاتون اول والے یہ تینوں سیٹ کو خریدنے کا جو آپ نے رقم لگائی اور جو پے کیا, وہ آپ نے 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ, 1 کروڑ 25 لاکھ آپ نے سرکاری خزانے میں جمع کرایا. اور ان گفٹس کی ابھی رولیکس کو نکال کے ٹوٹل قیمت ہے 4.96 ارب, 5 ارب روپیہ تقریباً یہ بنتا ہے. 5 ارب روپیہ یہ اس طرح بنتا ہے, 5 ارب روپیہ اس طرح بنتا ہے کہ جب ان کی ویلیو لگائی جاتی ہے بلغاری کے سیٹ کی, گراف کے سیٹ کی, ٹریفوگلیو کے سیٹ کی. آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے نا, بہت سارے ہیرے جواہرات اور یہ گھڑیاں, نیکلس, انگوٹیاں, بریسلٹ, یہ ایسے ہیں, ان کی قیمت نہیں لکھی ہوئی. یہ میرے جیسا, آپ جیسا آدمی شاید سوچ بھی نہیں سکتا اس کو خریدنے کا, کیونکہ قیمت نہیں لگی ہوتی. بک اینڈ اپوائنٹمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں یا آپ ایپلیکیشن دیں اس کو اگر آپ نے خریدنا ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں, یہ کیسی دنیا اور یہ کیا معاملات ہیں. آگے چلیں ذرا. اب مزے کی بات, ان کی ویلیو کہاں سے لگائی ہے؟ تاج محل پلازے سے لگائی ہے جی, 6 روڈ پہ. ہیرے جواہرات کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھولیں ذرا تاج محل والا پلازا, آگے آئیں ذرا. یہ دیکھیں جی, تاج محل پلازا 6 روڈ راولپنڈی پاکستان. فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے, آفس نمبر 11G2. یہ ہاتھ سے لکھا ہوا اس کی ویلیو ہے. ان تمام ہیرے جواہرات, پریشیس سٹونز, قیمتی پتھر, نیکلس, انگوٹھیاں, بالیاں, گھڑیاں, ہار, ان کی ویلیو یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. کچی رسید نہیں ہوتی, یہ کچی رسید سے لکھی ہوئی ہے جی. 5 لاکھ دیے, 9 لاکھ دیے, یہ ایک جگہ 1 لاکھ لکھا ہوا ہے. یہ ہاتھ سے 6 روڈ راولپنڈی سے اس کی ویلیو لگوائی گئی ہے. ویلیو کیسے لگتی ہے؟ سنجیدہ بات کرتے ہیں. ویلیو ایسے لگتی ہے کہ ہر ڈائمنڈ کی تراش کی ایک الگ قیمت ہے, اس کے رنگ کی الگ قیمت ہے, اس کے وزن کی الگ قیمت ہے, وہ ڈائمنڈ کہاں سے آیا ہے اس بات کی الگ قیمت ہے. ادھر بس لکھا گیا جی ریسٹ واچ فلاں پرا ماریا کر کے. یہ دیکھیں نا, یہ آپ دیکھیں, یہ ہاتھ سے جو رسید بنائی گئی ہے, کسی ایک چیز کا بتا دیں کہ لکھا ہو کہ جی یہ فلاں تراش والا ایمرلڈ کا ڈائمنڈ تھا, یلو کلر کا گراف کا, اس میں یہ سٹون استعمال ہوا, یہاں سے آیا. یہ ساری قیمتیں خود ملی بھگت سے لگائی ہیں. اور ایک اور چلیں, میں نے کرپشن کہا تھا, فراڈ کہا تھا,
امبیزلمنٹ کا تھا، میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ایک ایک سلائیڈ کی مدد سے کہ یہ کتنی بڑی چوری عمران نیازی اربوں روپے کی کر کے گیا ہے. ہم ارب سنتے تھے عمران نیازی کے منہ سے، آج ہم نے دیکھ لیا ہے 5 سے 6 ارب کا ڈاکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو پاکستان کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، جو اپنے مالی فائدے کے لیے اپنی اور اپنی اہلیہ کی چیزیں جو باہر سے آئی ہیں، جو توشہ خانہ میں جمع ہونی ہیں، وہ جمع نہیں ہوتی، وہ انڈر ویلیو ہوتی ہیں، ان کو اونے پونے خریدا جاتا ہے اور 5 سے 6 ارب کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. آگے آئیں ذرا، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا. اچھا اب یہ پڑھیں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ادھر لکھا ہے اٹ از انفارمڈ دیٹ دی ابو گفٹ ور نیور ڈپازیٹڈ، کہ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ تمام تحائف کبھی توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے گئے تھے. ان کی ویلیو اسیسمنٹ، جو ان کی قیمت لگائی گئی ہے، وہ دونوں اپریزرز جنہوں نے اس کی قیمت لگائی ہے، ان کو یہ تحائف وزیر اعظم ہاؤس میں دکھائے گئے. ان تحائف کی قیمت وزیر اعظم ہاؤس میں لگوائی گئی. یعنی عمران نیازی صاحب کو اور سابقہ خاتون اول کو ان گفٹ سے اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھے. انہوں نے کہا یہ وزیر اعظم ہاؤس کی دہلیز بھی پار نہ کریں، ان کو ہوا نہ لگے اسلام آباد کی پنڈی کی، یہ گاڑی میں نہ جائیں وہاں پہ. تو اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کیبنٹ ڈویژن ہے، اس کو جمع کرا دیں کیبنٹ ڈویژن میں، وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیں. یہ تمام گفٹس یہ باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی ویلیو لگائی گئی ہے. آخری سلائیڈ پیچھے آ جائیں، اور ایک اور پیچھے آ جائیں. تو یہ دیکھیں نا، یہ اب معاملات ہیں کہ ایک شخص جو انتقام کی ہوس میں اندھا حکمران بن کے بیٹھا رہا، جو پورے 4 سال چور ڈاکو کے راگ الاپتا رہا، جو لوگوں کی عزتیں اچھالتا رہا، پگڑیاں اچھالتا رہا، کیچڑ اچھالتا رہا لوگوں پہ، آج وہ اور اس کی اہلیہ پوری قوم کے سامنے اربوں روپے کے چور بن کے کھڑے ہیں. اسے کہتے ہیں ڈیوائن جسٹس. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اربوں کے الزامات لگاتے تھے. 5 ارب والی سلائیڈ پہ آئے نا، اور تصویریں چلائیں ان ڈائمنڈز کی، ان ہاروں کی، ان انگوٹھیوں کی، ان بالیوں کی، ان نیکلسز کی، ان بریسلیٹس کی. یہ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ کہ بطور وزیر اعظم پاکستان کی عزت اور تکریم کے لیے تحفے پیش کیے جاتے ہیں آپ کو. آپ چوری بھی کرتے ہیں، آپ کرپشن بھی کرتے ہیں، امبیزلمنٹ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، توشہ خانہ میں جمع نہیں کراتے. آپ نے ریٹین کرنے تھے، آپ ریٹین نہیں کرتے، انڈر ویلیو کر کے اونے پونے اس کی قیمت ادا کر کے اربوں روپے کا فائدہ لیتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، یہ تحفے آج بھی توشہ خانہ میں واپس جمع کرا دیں، آج بھی واپس کرا دیں. مگر اگر یہ کسی بلیک مارکیٹ میں بک چکے ہیں، جو کہ فرا گوگی کا کاروبار تھا، اور پرائیویٹ جہاز پہ دبئی جا کے ہیروں جواہرات کا وہ کاروبار کرتی تھیں، تو پھر یہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے ہوں گے. مگر یہ آپ دیکھیں تو صحیح، اسلام آباد میں